السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وامامنا وقدوتنا وقرۃ اعیننا وقائدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ وبعد، روزے کی تعریف میں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اصطلاح شریعت میں روزہ نام ہے تمام مفسدات روزہ سے رک جانے کا، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ۔ مفسدات روزہ معنی وہ چیزیں، وہ امور جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے اور اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، تو ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا۔ اب آج کے سبق میں حدیث نمبر 178 ہے، 178۔ اس کی راویہ دونوں ہی ام المؤمنین سیدہ عائشہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اہلہ ثم يغتسل ويصوم۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ بیان کرتی ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو كان يدركه الفجر، فجر کا وقت آ لیتا، وَهُوَ جُنُبٌ مِّنْ أَهْلِهِ، اس حال میں کہ آپ اپنی زوجہ سے تخلیہ کی وجہ سے جنوبی ہوتے، جنوبن جنوبی ہوتے، جنابت سے ہوتے، من اہلہ اپنی اہلیہ سے تخلیہ کی وجہ سے، ثم یغتسل ویصوم، پھر آپ غسل کرتے اور روزہ رکھتے، پھر آپ غسل کرتے اور روزہ رکھتے۔ تو یہ احسان عظیم ہے ازواج مطہرات سیدہ عائشہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، جو انہوں نے امت پر کیا۔ اگر وہ شرم و حیا کو پیش نظر رکھتے ہوئے خاموش رہتی تو اس مسئلے کا امت کو کیسے پتہ چلتا؟ اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ازواج مطہرات کو اس کی اجازت دے رکھی تھی کہ جو آپ کے گھر کے اندر کے معاملات ہوتے ہیں، زوجین کے معاملات ہوتے ہیں، اس سے متعلقہ زندگی کے جو واقعات ہیں وہ امت کو بتا سکتی ہیں، کیونکہ پیغمبر کا، نبی کا ہر عمل امت کے لیے شریعت کی حیثیت رکھتا ہے، دین کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے اس بات کا اظہار کر دیا اور یہ مسئلہ، یہ حکم بیان کر دیا۔ اور جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لقد جئتکم بها بیضاء نقیہ، میں ایک ایسی شریعت لے کر آیا ہوں جو روشن ہے، چمکدار ہے، لیلھا کنہاریھا، اس کی راتیں بھی اس کے دن کی مانند روشن ہے۔ تو یہاں پر یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ روزے کی حالت میں جو جائز امور ہیں ان میں سے پہلا جو جائز کام ہے، یہ کل ملا کے 12 ہے، 12 امور ہیں جو روزے کی حالت میں جائز ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ مطلب ان 12 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پیش آ جاتی ہے آپ کو، آپ وہ کام کر بیٹھتے ہیں، تو آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ اس سے آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس سے آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ تو شرمگاہ کی حفاظت کرنا یہ فرض ہے۔ اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کی صفات بیان کی ہیں کہ انہیں جنت الفردوس کا وارث بنایا جائے گا، ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، حرام سے، محرمات سے بچتے ہیں، الا علی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں کے یا لونڈیوں کے، فانہم غیر ملومین، تو بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، لیکن جس نے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی، وہ کوئی بھی ہو،
تو فرمایا کہ ایسے ہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہر ایک چیز کو دیکھ بھی رہا ہے، اس سے باخبر ہے، اس سے کوئی بھی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ تو شادی شدہ افراد کے لیے اللہ رب العالمین نے رمضان کی راتوں کو حلال قرار دیا۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، قرآن کریم کی آیت ہے کہ تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے مباشرت کرنا، تخلیہ کرنا، یہ حلال قرار دے دیا گیا ہے، قرآن کریم کی آیت ہے۔ تو اگر رات کو تخلیہ ہوا، مباشرت ہوئی اور پھر سو گئے، غسل نہیں کیا، غسل فرض ہو چکا ہے، تو صبح اٹھ کر پہلے سحری کھا سکتے ہیں، اس کے بعد غسل کر سکتے ہیں۔ اور اگر رات کو سو جاتے ہیں اور صبح اٹھ کر پہلے غسل کر لیتے ہیں اور بعد میں سحری کھا لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، تو اس سے کوئی حرج نہیں ہوگا، تو صبح کے وقت اٹھ کر غسل کر لے اور پھر اس کے بعد روزہ رکھ لے۔ تو یہ مسئلہ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوا۔ ایک اور روایت اس کے ساتھ ایڈ کر لیجئے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایرقد احدنا وهو جنب، کیا جنابت کی حالت میں ہم رات بسر کر سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، فرمایا نعم اذا توضأ، ہاں اگر وضو کر لو، غسل صبح کر لینا۔ تو صبح اٹھ کر سحری کا کھانا کھانے کے بعد اذان سے پہلے غسل کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزے کے اوپر کوئی اثرات مرتب نہیں ہوتے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ تو یہ پہلا امر ہے روزے دار کے لیے جائز کہ حالت جنابت میں سحری کھا کر روزہ رکھ سکتا ہے۔ البتہ نماز کے لیے اس نے کیا کرنا ہے؟ غسل ضروری ہے، نماز کے لیے غسل کیا کرنا ہے؟ ضروری کرنا ہے۔ دوسرا جو جائز کام ہے وہ ہے مسواک کرنا، روزے کی حالت میں مسواک کی جا سکتی ہے۔ کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے کہ جس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہو روزے دار کو روزے کی حالت میں مسواک کرنے سے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا تھا، اتسوق وانا صائم؟ فقال نعم، قلت أي النهار؟ قال غدوة أو عشية؟ قلت إن الناس يكرهونه عشية ويقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك، فقال سبحان الله لقد أمرهم بالسواك وما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا ما في ذلك من الخير شيء بل فيه شر۔ سیدنا عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جناب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، کیا میں روزے کی حالت میں مسواک کر لوں؟ اتسوق وانا صائم، کیا میں روزے کی حالت میں مسواک کر لوں؟ فقال نعم، تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ جی ہاں، آپ روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں۔ قلت ای النہار، تو انہوں نے کہا دن کے کس حصے میں مسواک کروں؟ صبح کو، دوپہر کو، شام کو، کب کروں؟ قال غدوة و عشیة، جب تمہارا جی چاہے مسواک کر لو، دن کو کر لو، رات کو کر لو، صبح کر لو، شام کو کر لو، جب آپ کا دل چاہے آپ مسواک کر سکتے ہو روزے کی حالت میں۔ قلت، تو عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ان الناس یکرہونہ عشیۃ، لوگ تو اس بات کو ناپسند کرتے ہیں، شام کے وقت روزے کی حالت میں مسواک کو ناپسند کرتے ہیں لوگ، اور کہتے کیا ہے؟ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی بو اللہ سبحانہ و تعالی کے یہاں کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ فقال سبحان اللہ، تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ لقد امرهم بالسواک وما كان بالذي يأمرهم ان ينتنوا افواههم عمدا ما في ذلك من الخير شيء بل فيه شر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تو مسواک کا حکم دیا ہے،
اور جان بوجھ کر وہ لوگوں کو ایسی چیز کا حکم نہیں دیتے کہ وہ اپنے منہ بدبودار کر لیں. لوگوں کی اس بات میں کچھ بھی خیر نہیں ہے بلکہ برائی ہے. یہ روایت شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو عمدہ قرار دیا ہے، اور ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی سند جید ہے. تو معلوم ہوا کہ مسواک کی جا سکتی ہے. دیکھیں مسواک جو ہم کریں گے وہ دانتوں پر کریں گے. یہ جو بو اٹھ رہی ہوتی ہے یہ معدے سے اٹھ رہی ہوتی ہے، جس کے بارے میں آیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ سے اٹھنے والی بو اللہ رب العالمین کو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے. یہ جو کستوری سے زیادہ پسند بو ہے جو روزے دار کے منہ سے آتی ہے، اس کا تعلق معدے کے ساتھ ہے، کیونکہ جب معدہ خالی رہتا ہے اور انسان سانس لیتا ہے تو اندر سے وہ ایک رائحہ نکلتی ہے جو ایک بدبو ہوتی ہے، جس سے ممکن ہے کہ انسان خود بھی کراہت محسوس کرتا ہو، لیکن اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے روزے دار کی، کیونکہ اس نے اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا حکم مان کر، اور جو روزے کا اصل مقصد ہے اسے حاصل کرنے کے لیے بھوک پیاس برداشت کی ہے، تمام مفسدات روزہ سے اجتناب کیا ہے. تو اس کا تعلق معدے کے ساتھ ہوتا ہے. مسواک کی جاتی ہے دانتوں کے اوپر، تو دانتوں کے اوپر مسواک کرنے سے، اور اگر اس کا ذائقہ زبان چکھ لیتی ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں اس تعلق سے وہ عام ہیں، روزے دار اور غیر روزے دار دونوں ہی اس میں شامل ہیں. اور اگر روزے کی حالت میں مسواک کرنا صحیح نہ ہوتا تو نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ضرور بتاتے، اس کی وضاحت فرما دیتے، منع کر دیتے روزے دار کو مسواک کرنے سے. باقی یہ باتیں بے اصل ہیں کہ زوال سے پہلے مسواک کر لینی چاہیے، زوال کے بعد نہیں کرنی چاہیے. بے اصل باتیں لوگوں نے خود ہی بنائی ہوئی ہیں، نہ جانے کہاں سے لوگ اس طرح کے مسئلے بنا لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، اور دلیل ان کی کوئی ہوتی نہیں ہے، غیر مستند باتیں ہوتی ہیں. تو باقی یہ ہے کہ برش کر سکتے یا نہیں کر سکتے، تو اس کے بارے میں اہل علم نے یہی کہا ہے کہ بہتر ہے کہ روزے کی حالت میں آپ پیسٹ نہ کیجئے، آپ بعد میں کر لیجئے، روزے کی حالت میں مسواک کیجئے. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ کر سکتے ہیں بشرط یہ کہ وہ حلق میں نہ جائے. تو بہرحال افضل یہی، ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ رات کو استعمال کر لیں، دن کو مسواک استعمال کریں، کیونکہ یہی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور جو شبہ والی چیزیں ہوتی ہیں ان سے بچنا ہی بہتر ہوتا ہے. تیسرا کام جو جائز ہے روزے کی حالت میں وہ ہے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا. یہ بات تو معلوم ہے کہ روزے کی حالت میں نہ کچھ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں ظاہر ہے کہ نمازیں تو پڑھنی ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، ظہر کی نماز پڑھنی ہے، عصر کی نماز ادا کرنی ہے، اور اس کے لیے وضو شرط ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہے. اور وضو میں کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی ڈالیں گے، ناک صاف کرنے کے لیے ناک میں پانی ڈالیں گے، تاہم روزے کی حالت میں مبالغہ نہیں کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، ناک میں خوب اچھی طرح سانس کھینچ کر پانی ڈالو، مگر جب تم نے روزہ رکھا ہو تو پھر مبالغہ نہیں کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پیٹ میں داخل ہو جائے. مبالغہ نہیں کرنا اس میں. چوتھا جو جائز کام ہے وہ ہے بیوی کا بوسہ لینا اور اس سے بغل گیر ہونا. روزے دار کے لیے بیوی کا بوسہ لینا یہ بھی جائز ہے، اور اس سے مباشرت کرنا، معانقہ اور بغل گیر ہونا یہ جائز ہے. ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ویباشر وهو صائم وکان املککم لاربہ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا کرتے تھے اور مباشرت یعنی کہ معانقہ کر لیا کرتے تھے. تو بیوی کے ساتھ بغل گیر ہونا، اسے اپنے سینے کے ساتھ لگانا، پیار کرنا روزے کی حالت میں یہ جائز ہے. لیکن یہاں پر جو نقطہ ہے وہ بڑا اہم ہے اور اس پر غور کیجئے. وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جذبات پر تمہاری بنسبت بہت زیادہ کنٹرول رکھنے والے تھے. یہ روایت صحیح البخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت سنن ابو داود کے اندر ہے، ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المباشرۃ للصائم فرخص له. ایک آدمی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا روزے دار اپنی بیوی سے بغل گیر ہو سکتا ہے، اسے پیار کر سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رخصت دے دی کہ ہاں. وَأَتَاهُ آخَرُ، اور دوسرا آدمی آیا، فَسَأَلَهُ فَنَهَاهُ، اس نے بھی یہی سوال پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روک دیا. تو راوی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ وَالَّذِي نَهَاهُ شَابٌ، جسے آپ نے رخصت دی تھی وہ ذرا بڑی عمر کا آدمی تھا اور اس کی شادی کو کافی عرصہ گزر چکا تھا، اور جسے منع کیا تھا وہ نوجوان تھا اور اس کی شادی نئی ہوئی تھی. تو جذبات پہ کنٹرول ہو تو فقط بوسہ لینے میں اور بغلگیر ہونے میں، معانقہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ جذبات کے اوپر، اپنی خواہشات پر، اپنی شہوت کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے. پانچواں جو کام ہے وہ ہے سر کے بالوں اور داڑھی پر مہندی لگانا. تو چہرے کو خوبصورت کرنے والی جو چیزیں ہیں، صابن، تیل وغیرہ، جن کا تعلق صرف ظاہری جلد کے ساتھ ہوتا ہے، اسی طرح مہندی ہے، میک اپ وغیرہ ہے، تو یہ روزے کو کوئی نقصان نہیں دیتا. لیکن اگر میک اپ کا استعمال چہرے کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کا ترک ہی اولا ہے. تو روزے کی حالت میں تیل کنگھی کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. چھٹا جائز کام روزے کی حالت میں ضرورت کے تحت کھانا چکھنا. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اور یہ روایت صحیح البخاری کے اندر موجود ہے، لا بأس ان يتطعم القدر بشيء، روزے دار اگر ہانڈی یا کوئی اور چیز چکھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے. چکھنا ہے، صرف حلق سے نیچے نہیں اتارنا، صرف زبان پر اس کا ایک ذائقہ محسوس کرنا ہے. نمک کتنا ہے، مرچیں کتنی ہے، سالن صحیح بنا ہے کہ نہیں بنا، تو کوئی حرج نہیں ہے. آنکھوں میں سرما لگانا، کان یا آنکھ میں دوائی کے قطرے ڈالنا، چاہے اس کا اثر حلق میں محسوس ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ. اسی طرح جو آٹھواں کام ہے جائز، وہ ہے گوشت یا رگ میں ٹیکا لگوانا. گوشت یا رگ میں ٹیکا لگوانا، جی ہاں، ساتواں کام ہے. ہم نے کہا سرما لگانا اور کان یا آنکھ میں دوائی ڈالنا، یہ ساتواں کام ہے. آٹھواں ہے گوشت یا رگ میں ٹیکا لگوانا. دیکھیں انجیکشن جو ہے نا، یہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو خوراک کے قائم مقام ہوتا ہے، جو جسم کو قوت اور توانائی فراہم کرتا ہے. یہ تو بالاتفاق روزے کی حالت میں نہ تو گوشت میں نہ تو رگ میں لگوا سکتے ہیں، یہ نہیں لگوا سکتے کیونکہ یہ خوراک کے قائم مقام ہے. البتہ بیرونی دوائی کی حیثیت سے اگر کسی بیماری کا علاج مقصود ہو اور وہ انجیکشن نہ تو معدے میں جاتا ہے نہ اس سے کوئی خوراک حاصل ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ ضروری ہو، تو روزے کی حالت میں لگوایا جا سکتا ہے. انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد نمبر 9 غسل کرنا. نواں کام جو ہے وہ جو جائز ہے روزے دار کے لیے روزے کی حالت میں کہ غسل کر سکتے ہیں. گرمی کی شدت سے روزے دار غسل کر سکتا ہے. البتہ اس بات کا خیال رکھیں کہ غسل کے دوران پانی حلق سے نیچے نہ اترے. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ گرمی کی وجہ سے اپنے سر پر پانی بہا رہے تھے جبکہ آپ روزے سے تھے. تو گرمی کی شدت ہو، اسے کم کرنے کے لیے روزے کی حالت میں سر پر پانی بہایا جا سکتا ہے، غسل کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. 10واں جائز کام ہے سینگی لگوانا. سینگی معنی یعنی حجامہ لگوانا. جو جسم میں گندا فاسد خون ہوتا ہے اسے
نکلوانا، دانت بھی نکلوایا جا سکتا ہے، بعض اہل علم یہ کہتے ہیں، لیکن احتیاط بہتر ہے، نہ ہی نکلوائیں تو بہتر ہے، تاکہ شبے سے بچیں کہ خون جو ہے حلق سے نیچے نہ چلا جائے۔ لیکن اگر کوئی اچھا ماہر ڈاکٹر ہے اور بڑی احتیاط سے وہ یہ کام کرتا ہے، روئی وغیرہ رکھ کر کاٹن رکھتا ہے اور پوری احتیاط سے کام کرتا ہے، تو پھر انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ 11واں جو جائز کام ہے وہ ہے گرد و غبار یا مکھی وغیرہ کا حلق میں چلے جانا۔ گرد و غبار منہ میں چلی جاتی ہے، مکھی وغیرہ حلق میں چلی جاتی ہے، تھوک نکلنے سے، مکھی کے حلق میں چلے جانے سے یا اسے باہر نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ قال عطاء يبتلع ريقه وقال الحسن ان دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه، روزے دار اپنا تھوک نکل سکتا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر روزے دار کے حلق میں مکھی داخل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اور 12واں کام جو ہے یہ وہی ہے جو حدیث ہم نے پڑھی ہے 178، اس کے ساتھ ہی ہے کہ احتلام، یعنی کہ نیند میں خواب میں خود بخود منی خارج ہو جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ غیر اختیاری فعل ہے، یہ انسان کے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ واللہ تعالی ولی التوفیق والہادی الی سواء السبیل، وصلی اللہ وسلم علی اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا يا كريم.